السلام علیکم۔ سٹوری نامہ میں خوش آمدید۔ تو روز روز کیوں آ جاتی ہے پیسے مانگنے؟ جب ایک بار کہہ دیا ایک پوٹی کوڑی نہیں ملے گی، تجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب نہ کر، اکبر نے کہا۔ کیوں دفع ہو جاؤ؟ اس دن تم بڑے شریف بن کر آئے تھے نشہ کے لیے بھیک مانگنے۔ دیکھو اکبر، میرے پیسے واپس کرو، پورا مہینہ پڑا ہے آگے۔ میرا نہ صحیح، اپنی اولاد کا تو کچھ خیال کر لو، پیسے واپس کر دے۔ صبا نے منت کرتے اسے سمجھایا۔ اکبر طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو جا لے کر اپنے باپ کے گھر سے، بہت پیسے والا باپ ہے تیرا، وہاں عاشق بھی تو ہوں گے تمہارے۔ جا اپنی اداؤں سے دوبارہ پنسا لے جسے مجھے پنسایا تھا۔ اپنے ساتھ 2 لاکھ روپے لائی تھی، وہ بھی اڑا دیے۔ تجھے بہت چسکا لگا تھا جلدی ماں بننے کا، اب سارے ناچ رہے ہو میرے سر پر۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ مرد دیکھ رہے ہیں، اکبر نے اسے میں کہا۔ کیسے چلی جاؤں اکبر، اپنے باپ کے گھر جہاں سے 10 سال پہلے تمہاری محبت میں باغ نکلی تھی، اور تم جھوٹے نکمے انسان نشے اور جوئے میں وہی گرے رہتے ہو، بات تک تو تمیز سے کرنی بھول گئے ہو۔ خبردار، زبان کو لگام دے سمجھی، کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اتنی ہی تکلیف ہے میرے پاس تو طلاق لے کر چلی جا، اکبر نے کہا۔ اکبر سخت لہجے میں کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ صبا تنگلی میں بے بس کھڑی رہ گئی۔ جب کوئی آدمی اس کے قریب آیا، سگریٹ کی گندی بدبو اپنے نزدیک محسوس کرتے ہوئے تیزی سے سر اٹھا کر پیچھے ہوئی۔ کیا بیہودگی ہے یہاں، پیچھے ہٹ، صبا پاڑ کھانے والے انداز میں کہتے پلٹ کر جانے لگی۔ جب اس آدمی نے ارد گرد دیکھا، تنگلی میں جہاں ایک جگہ پر اس کے کچھ دوست تاش کھیل رہے تھے، صبا جو مجبوراً یہاں آئی تھی کہ اس کا محبوب جو پہلے محبت کا دعوے دار تھا لیکن شادی کے بعد اس کا اصلی روپ سامنے آ گیا تھا، اپنے بھوکے بچوں کے لیے آئی تھی۔ اس آدمی نے گلی کا جائزہ لینے کے بعد صبا کو پیچھے سے تیزی سے پکڑ کر سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جماتا، پھر گھسیٹ کر خالی مکان کھول کر اندر لے گیا جس کا لاک وہ پہلے ہی کھول چکا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی اسی جگہ پر بیٹھے 3 اوباش آدمی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ارد گرد دیکھ کر اسی مکان کے اندر چلے گئے۔ ابا، 7 سالہ عبداللہ اپنے باپ کو آتا دیکھ کر دوڑتا ہوا دروازے پر آیا۔ ارے بھائی، سویا نہیں میرا لال؟ اور کہاں ہے تمہاری ماں؟ اکبر لڑکڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ لڑکڑاتا ہوا صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھا۔ کچن کی چوکھٹ پر 5 سالہ نمرہ بیٹی اپنے باپ کو دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے باپ کے سامنے آئی جو جب بھی آتا نشے میں ہوتا۔ ابا، اماں گھر پر نہیں ہے، نمرہ نے لاغر ہوتی آواز میں کہا، جو عصر کے وقت گھر سے کھانے کے لیے ان کے باپ سے پیسے مانگنے گئی تھی۔ کہاں گئی؟ کہیں سچ میں تو نہیں اپنے باپ کے گھر چلی گئی؟ نمرہ کی بات سنتے ہی اکبر کا سارا نشہ اتر گیا۔ جھٹکے سے چرپائی سے اٹھا، سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بولا، ابا، ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، اماں پیسے لینے گئی تھی آپ سے۔ عبداللہ نے معصومیت سے کہا۔ اچھا، ایسا کرو، گیٹ بند کر دو، میں دال روٹی لاتا ہوں ہوٹل سے، پھر دیکھنے جاؤں گا جانے کس کے ساتھ منہ کالا کرنے گئی ہے۔ آخری بات خود سے کہتا ہوا تیزی سے بڑھ گیا۔ صبا امجد، جو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی، عمر 19 سال، دیکھنے میں خوبصورت اور چنچل سی۔ صبا کے 2 چھوٹے بھائی بہن تھے۔ زندگی بہت پرسکون اور خوشحال گزر رہی تھی۔ جب ایک دن کالج سے واپسی پر بک شاپ سے کوئی کتاب لینے کے لیے گئی، وہی اکبر سے اس کی ملاقات ہوئی جو وہاں دکان پر پیسوں کے لیے کام کرتا تھا۔ دیکھنے میں اچھا، صاف رنگت اور قد کاٹ بھی اچھا تھا۔
صبا کو دیکھ کر وہ اپنی نظر نہ ہٹا سکا اور بات کرنے لگا۔ صبا کو وہ شریف اور اچھا لگا جس نے تھوڑی ہی دیر میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ان کی دوستی کب محبت کی منزلیں طے کرنے لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کسی 2 ٹکے کے آدمی کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دوں؟ سوچنا بھی مت، چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ کل ہی تمہارا نکاح میں تمہارے چچا کے بیٹے سے کرواتا ہوں، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ امجد صاحب کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جو غصے سے کامتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، کبھی نہیں ابو، کبھی نہیں، میں ہارون بھائی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی میں ابو پلیز، اکبر بہت اچھا انسان ہے۔ صبا گڑ گڑا کر بکھرے بال اور سوجی آنکھوں کے ساتھ قالین پر بیٹی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، خاموش بے غیرت، کتنی بے شرم ہو گئی ہے تو، چل یہاں سے، بہت بول لیا۔ صبا کی ماں نے غصے سے بازو سے گھسیٹ کر اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ صبا پاگلوں کی طرح صرف سر کو نپی میں زور زور سے ہلاتی، چیخ چیخ کر روتی ہوئی منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلی صبح وہ ہوا جس کا کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ثنا، جو صبا کی چھوٹی بہن تھی، کمرے میں صبا کو جگانے گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں چیختے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس بھاگی۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا ثنا؟ ماں نے اچانک سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ تھمایا، امی ابو مجھے معاف کر دیجئے گا، میں اکبر کے بنا نہیں رہ سکتی، میں ہارون بھائی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اس لیے جا رہی ہوں، آپ کی بیٹی صبا امجد۔ امجد صاحب نے خط پلٹے ہی ہاتھ میں پوری طاقت سے مٹھی میں مسل دیا، آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے، جسے بے دردی سے صاف کیا۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی صبا؟ صبا کی ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ مر گئی وہ، اکبر کے ساتھ رات کی تنہائی میں بھاگ کر اس کے 2 کمرے والے مکان میں آ گئی۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے یقین نہیں ہو رہا تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو گی، اکبر کہتے ہی اس پر جھک گیا۔ اگلے دن اکبر اور صبا نے اکبر کے چند دوستوں کو گواہ بنا کر نکاح پڑھوا لیا۔ محبت میں عقل کہاں ہوتی ہے، یہ تو اندھی، گونگی، بہری اور معذور ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے آنگن میں 2 معصوم پھول کھلے، جنہیں پا کر صبا اور اکبر کی دنیا مکمل ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں محبت کا اظہار کر دینا یا اس کے پیچھے خوار ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ محبت تو وہ ہے جو تعمر کی جائے بنا کسی غرض کے۔ جیب میں پیسہ اور پیٹ میں رزق نہ جائے، تب انسان کو اپنی اور دنیا کی حقیقت واضح نظر آتی ہے۔ یہی اکبر کے ساتھ ہوا۔ روز لڑائی جھگڑے، مار پیٹ بڑھتی چلی گئی۔ اکبر اب تنگ آنے لگا تھا، نشہ کر کے آتا، گالم گلوچ کے ساتھ صبا کو مارنے پیٹنے لگتا۔ اس کی صحبت میں بھی وہ گندی زبان استعمال کرنے لگی۔ کہتے ہیں یا تو کسی کے رنگ میں رنگ جاؤ یا اسے اپنے رنگ میں رنگ دو، لیکن صبا امجد اپنے شوہر کو اپنے رنگ میں نہ رنگ سکی، لیکن اس کے رنگ میں ضرور رنگ گئی۔ آ جاؤ کھانا کھاؤ، اکبر نے کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ نمرہ اور عبداللہ تیزی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ یکدم نمرہ کو ماں کا خیال آیا۔ ابا، اماں کہاں ہے؟ پتہ نہیں، چپ کر کے کھاؤ، میں جاؤں گا دیکھنے، اکبر نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ نمرہ چپ ہو کر دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اکبر اپنے بیٹوں کو دروازہ لاک کرنے کا کہتا ہوا صبا کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ 3 گھنٹے لگاتار ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد مایوس ہو کر وہ گھر آ گیا۔ کہیں گھر تو نہیں چلی گئی، اگر چلی گئی تو خبیث عورت کو چھوڑوں گا نہیں، خود سے کہتا ہوا چرپائی پر لیٹتا، آنکھیں بند کر لی۔ صبح کا وقت تھا، ابھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جب اسی خالی مکان سے 4 آدمی نکل کر
دبے قدموں چلے گئے۔ روشنی ہوتے ہی اکبر ایک بار پھر صبا کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ہر جگہ ڈھونڈا جہاں اس کے ہونے کی امید ہو، لیکن رات ہوتی ہی وہ واپس گھر آ گیا۔ اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا اپنے باپ کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ چل بھاگ یہاں سے۔ ابا اماں کہاں ہے؟ عبداللہ نے افسردگی سے کہا۔ جانے کہاں عیش کر رہی ہے اور میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب چل جا یہاں سے، دماغ خراب مت کر۔ اکبر نے اپنے بیٹوں کو دھکا دے کر ساتھ کھڑی عورت کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ 15 دن بعد اکبر جو روٹی لینے جا رہا تھا، کسی کی پکارنے پر پلٹ کر دیکھا، جو اس کے پاس آ کر پھولی ہوئی سانس میں بولا، خبر پتہ چلی؟ کون سی خبر؟ اکبر نے حیران ہو کر پوچھا۔ لو، پتہ ہی نہیں؟ ارے وہ جوئے کے اڈے والی گلی ہے نا، کل فرحان نے ارسلان اور اس کے تینوں دوستوں کو خالی مکان سے نکلتے دیکھا۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی، وہ لوگ گھبرائے ہوئے لگے اسے، پھر کیا ان کے جاتے ہی وہ تالے کو توڑ کر اندر گیا۔ کمرے میں عورت کی تشدد زدہ لاش ملی، سیب بتا رہا تھا۔ جب اکبر کی دل و دماغ میں انجانا سا خوف پھیلا۔ کہاں ہے لاش؟ اکبر نے کہا، پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، سیب کہہ کر واپس پلٹ گیا، جبکہ اکبر کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی بیوی بھی تو غائب تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب گھر کا گیٹ بجا۔ اکبر جو 3-4 دن سے گھر پر ہی تھا، اٹھ کر دروازہ کھولا جہاں سیف کھڑا تھا۔ اکبر نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ بھابی گھر پر نہیں ہے؟ سیف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اکبر نے حیران ہو کر سیف کو دیکھا اور سوچا کہ اچانک اس کا ذکر کیوں کیا۔ پھر کہا، 1 مہینے سے لاپتہ ہے۔ میں پولیس کے پاس نہیں گیا، ہو سکتا ہے اپنے گھر چلی گئی ہو۔ اس دن جب پیسے مانگنے آئی تھی تو میں نے یہی کہا کہ چلی جاؤ۔ اکبر نے لمبی سانس لے کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ سیف اس کا دوست تھا، ان کے نکاح میں وہ بھی گواہ کے طور پر آیا تھا۔ سیف نے اس کی بات سنی تو قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا، اور مجھے یقین ہے تو نے بابی کے باپ کے گھر جا کر معلوم نہیں کیا ہوگا نا؟ کاش اکبر تو کر لیتا، کاش اپنی آنا کو چھوڑ دیتا۔ جانتا ہے ان چاروں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، کیونکہ جس عورت کی لاش اس مکان سے ملی 28 سالہ عورت کی تھی، جس کے نکاح میں گواہ بن کر نہیں بھائی بن کر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر خوشی کی چمک نے تجھ پر رشک کیا، لیکن لعنت ہے تجھ پر، اور وہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ آئی۔ غلطی نہیں، گناہ کیا۔ جس نے ماں باپ کو دنیا میں یا تیری محبت میں، اسے تو سزا ملنی ہی تھی۔ ایسی دردناک موت جسے تشدد کے ساتھ گینگ ریپ کر کے اس کی روح تک کو گائل کر دیا۔ ایک دن نہیں، ہر روز اکبر جب تو سکون کی نیند سوتا تھا، اسے وہ وحش ہر روز تشدد کا نشانہ بناتے۔ سیف کے حلق میں آنسو کا گولہ اٹکا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بول سکا، جبکہ اکبر کی آنکھیں پتھرا گئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا اسے؟ پہلی ملاقات، نازک سے بڑی بڑی آنکھوں والی اس کی صبا، جو معصوم سی مسکراہٹ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے صرف اس کی خواہش کی اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کے 2 کمرے والے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ اکبر، آپ بہت اچھے ہیں، دیکھیے گا ہمارے بھی بہت اچھا اور بڑا گھر ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ قابل ہیں، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ اکبر، ابو نہیں مان رہے، میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میرا کیا قصور کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تمہارا روز روز کے لڑنے سے پیسہ نہیں آئے گا، کیسے چلی جاؤں؟
تمہارے لیے اپنے باپ کا گھر 10 سال پہلے چھوڑ آئی۔ اکبر کے کانوں میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ ماں کی موت کی خبر سن کر عبداللہ اور نمرہ کمرے سے باہر آئے۔ دونوں آنکھیں پاڑے اپنے باپ کو دیکھنے لگے، جو زمین پر بیٹھا پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو مارتا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ صبا، صبا، صبا۔ روتے روتے اکبر آسمان کی طرف چہرہ کیے بار بار اس کا نام لیتا رہا، جبکہ سیب اپنے آنسوں کو کنٹرول کیے اس شخص کو دیکھنے لگا جس نے شاید محبت کی اذیت آج پہلی بار چکھی تھی۔